ایسا ہے کہ میرے گھر میں کتابیں تو آتی تھی، دیندار گھرانہ تھا جیسے ہمارے ہاں نئی زندگی کے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی، اور ان کے پاس رسائل کتابیں اور سیاست کے ساتھ ان کی دلچسپی کیونکہ اس لیے کہ سماجی سیاسی کارکن تھے ابا جی، تو کتابیں ان کے پاس آتی تھی۔ گھر میں ایک ایسی کرسی تھی جو برآمدے میں پڑی رہتی تھی جس کے بیچ میں ٹاٹ لگا ہوا تھا۔ اچھا ابا جی بیٹھتے تھے اور وہ بیچ میں اس کو جلاتے تھے اور کتاب یوں ہوتی تھی، اور کبھی جو مسکراہٹ ہے ان کے ہونٹوں سے بہر پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی، کبھی ان کے چہرہ جو ہے وہ تن جاتا، کبھی ان کی آنکھیں چمکنے لگتی، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کتاب کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں۔ تو جو ہی وہ ہٹتے تھے تو میں نے کتاب اٹھانی ہے اور اٹھا کے بیٹھ جانی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلی ترغیب تھی جو مجھے اپنے گھر سے ملی۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ جیسے موضوعات کی کتابیں وہاں آتی تھی، وہ ادبی تو نہیں تھے، وہ سیاسی سماجی کارکن ہونے کے ناطے ہمارے ہاں وہ چیزیں آتی، تو وہی پہلے پڑھنا شروع کیا، وہی رسائل پڑھے۔ لیکن یہ ہے کہ وقت آدمی کی خود میرا خیال ہے اسے لے کے جاتا ہے اپنے راستے پہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ماں باپ کی ویسے ہی صورت میں ڈھل جائیں جیسے وہ چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ الگ زمانہ ایک نہیں ہوتا۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم 7 بھائی تھے اور ہر آدمی بالکل الگ مزاج کا، کوئی بھی ان میں لکھنے والا نہیں۔ اور میرے نصیب میں یہ ہے کہ میں پڑھوں، جو کچھ دیکھتا ہوں اس پہ راتوں کو اٹھ کے سوچوں، اور جو کچھ آتا ہے میرے ذہن میں میں اسے لکھنا شروع کر دوں۔ تو یہ میرے وقت میں تھا کہ یہ دکھ میں نے سہنا تھا اور اس سے بھی ایک مسرت کشید کرنی تھی۔ تو یہ تو وقت کی بات ہے کہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس کے نصیب میں کیا آ جائے، پھر زمانہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بدل رہا ہوتا ہے۔